اس خطے کی سیکیورٹی سچویشن کے علاوہ ڈپلومیٹک سچویشن کا کیا ہوگا. بھارت کا آج یوم جمہوریت ہے اور اس میں عرب امارات کے شہزادے آ رہے ہیں, یعنی یو اے ای جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے مسلم برادرہڈ یا مسلم ممالک کے حوالے سے اچھے تعلقات مانے جاتے ہیں. ایسے میں عرب کے شہزادے, ویسے تو ہمارے یہاں تو قطر کے شہزادے آ رہے ہیں, وہ کسی اور پرپس سے آ رہے ہیں, اور یو اے ای کے شہزادے بھی یہاں شکار وکار کرنے آتے ہیں, سعودی عرب کے شہزادے آتے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. انیکا دیکھیں یہ وہ ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہم یہ جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل ریلیشن ہے نا, وہاں پہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں. آپ یو اے ای کے شہزاد ولی عہد وہاں پہ گئے, محمد زاہد نہیان صاحب, ان کو مودی صاحب نے دیکھا, آپ تصاویر دیکھیں, وہ انہوں نے پروٹوکول کو وائلیٹ کر کے وہ اس پہ ٹامک پہ چلے گئے, ان کو جہاز سے اتر دی, ان کے انہوں نے بڑی وہ پنجابی کا نا کوٹ کے جپھی ڈالی اور ان کے ساتھ یو اے ای میں جا کے مسجدوں میں سیلفیاں بھی بناتے رہتے ہیں, اور وہ ان کو بلایا, وہ وہاں پہ آئے ہیں اور آج ان کے وہ چیف گیسٹ ہوں گے. اور میں 2012 کے اندر مجھے موقع ملا, میں وہ یہ جو ان کا جو انڈیپینڈنس ڈے میں نے کیا ہوا ہے, تو بہت گرینڈیڈ قسم کا وہاں پہ فنکشن ہوتا ہے, یہ چیف گیسٹ ہے وہاں پہ. سوال ریز کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہمیشہ جو ہے ہمارے مسلم امہ کی وہ جب سعودی عربیہ سے ہمیں کی کال آتی ہے پاکستان باغ پڑتا ہے, ہمیں یو اے ای سے کال آتی ہے ہم باغ پڑھتے ہیں, ہمیں ایران سے کال آتی ہے ہم باغ پڑھتے ہیں, ہم اپنے ملک کے مفاد کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن جب اب ادھر دیکھیں, اب یو اے ای کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا, ادھر کشمیر کے اندر جس طرح ظلم اور بربریت ڈائی جا رہی ہے, وہاں پہ روزانہ کی تعداد پر لوگوں بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور ایک سیاسی اور ریاستی دہشت گردی جو وہاں پہ ہو رہی ہے, تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں یو اے ای کے شہزادہ صاحب ہیں, ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں, لہٰذا کسی اور موقع پہ آ جاتے ہیں, ہم ان کو روک رہے نہیں رہے, وہ ایز اے سوورن کنٹری ان کا یہ رائٹ ہے, وہ جا سکتے ہیں اور ان کی مرضی ہے جائیں یا نہ جائیں. لیکن تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اس خطے کے اندر جو اس ٹائم جو ایک کلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وہ کشمیر ہے, اور کشمیر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. آج اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے اسلامک برادرہڈ کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں کو بڑی خلیجیں نظر آتی ہیں, یہاں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے گیپس ہیں آپس میں. او آئی سی کو دیکھ لیں, وہ کچھ نہیں کرتا, کشمیر کے معاملے پہ اور فلسطین کے معاملے پہ کوئی خاطر خواہ چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. دوسری طرف تمام دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 7 ممالک کے ویزا کے جو سسپینشن کی بات کی, اس کے اندر سے ابھی 6 کا نام نہیں آیا, ایک افغانستان کا نام گردش کر رہا ہے. اگر ہم اتحاد نہیں ہمارا ہوگا, متحد نہیں ہو پائیں گے, ہم لوگ فرقہ واریت میں یا جنرل تنازعات میں پڑے رہیں گے, تو کیسے دنیا کے اندر اپنا کوئی جھنڈا گاڑ سکیں گے سہیل صاحب؟ پھر تو اسی طرح رہے گا معاملہ. نکا اس کی جو ٹرمپ کی بات کی, اس کی بنیادی وجہ یہ مسلم امت کے اندر جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے, جس کا آج عملی طور پہ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں ابو ظبی کے جو شہزادے ہیں بھارت جا کر, جب کشمیریوں کے اندر کشمیر میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں, ظلم و بربریت کی نئی داستانیں انہوں نے وہاں پر رقم کی ہیں, تو یہی وہ اپروچ ہے جس کی وجہ سے 7 ممالک کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے, اور دنیا بھر کے اندر مسلم ممالک کو مشکلات کا سامنے. صرف یہی نہیں, شیخ شہزادے جو ہیں وہ نہ صرف وہاں جا کے یوم جمہوریت تقریب میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ان کی جانب سے بھارت کے اندر 62 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اور یہ سرمایہ کاری ہوگی, قرضے یہ قرض نہیں ہے. جو سی پیک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, پوری دنیا اس کے اوپر اس کی لوگ بات کرتے ہیں, کنسرن لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے, کتنی بڑی ریولوشن ہے, ہمیں بھی حکومت اتنا بڑا کلیم کرتی ہے, وہ قرض ہے اور وہ $40 بلین ہے, اور اس کے ساتھ جو چائنا کے مقابلے میں ایک بہت کم چھوٹا ملک ہے, چھوٹی معیشت ہے, وہ 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے مسلم دنیا کشمیریوں کو اور پاکستان کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں, قطر جس کے ساتھ ہمارے اتنے گہری مراسم ہیں, ہمارے حکمرانوں کے اتنے تاریخی, انہوں نے بھی وہ سٹیٹس جو بھارت کو دے رکھے وہ پاکستان کو نہیں ہے. بھارت کے جو آئندہ ورلڈ کپ ہونے قطر کے اندر, اس کا بڑا ٹھیکہ جو کام کرنے کا ہے انڈینز کو دیا گیا ہے, انڈین کمپنیز کو. انڈیا کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے کہ انڈین کے سرکاری افسران کسی بھی وقت قطر جانا چاہیں وہ ڈائریکٹ جائیں گے, ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, ان کو اسی وقت آن دا سپاٹ ان کا ویزا لگے گا اور وہ جا کے اپنا کام کریں گے. پاکستانیوں کے لیے قطر جانا کس قدر مشکل ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. گھومن صاحب نے شروع میں بہت اچھی بات کی, نیشنل انٹرسٹ. یہاں پہ جب انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر کام ہوگا نا, تو پھر یہی چیلنجز اور انہی تباہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. نیشنل انٹرسٹ جب سامنے نہیں ہوتے تو پھر اسی قسم کی جو اس کے اندر عدم توازن پیدا ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی تمام ممالک اس سے سفر کرتے ہیں, اور پاکستان خصوصی اس نتیجے میں سفر کرتے ہیں. پرابلم ہے اس کہ ہماری ڈپلومیسی اور ان کی ڈپلومیسی میں بڑا فرق ہے. ہماری ڈپلومیسی پرسنل ڈپلومیسی ہوتی ہے, یعنی اگر ہمارے کسی لیڈر کو مسئلہ ہو, وہ سعودی عرب چلا جائے, ان کو جگہ ملتی ہے, چاہے وہ مشرف صاحب ہو یا
نواز شریف صاحب ہو. ہمارے کسی لیڈر کو پرسنل مسئلہ ہو امریکہ کے اندر 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے. زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے, جان مکین کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کا ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تب ہمیں کوئی نہیں نظر آتا. کیوں؟ اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے اتنے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں تو ملک کے لیے دیکھیں بار بار ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں. آپ کا فل فلیج فورم منسٹر نہیں ہے, فورم پالیسی آپ پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی سے رن کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے مودی کی اناگورل سیریمنی پہ جانا ہے, آپ گئے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا مودی کو آپ نے اپنی پوتی کی شادی پہ بلانا ہے, آپ نے بلا لیا, سب کے سامنے آپ نے دیکھا ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں. اس طرح قطر سے آپ کو خط چاہیے پاناما کے ایشو پہ, ایک خط آ گیا, سیلز نے کہا ہوا ہے کہ ایک اور بھی خط آنے والا ہو سکتا ہے, آج وہ ایک اور بھی خط وہاں پہ پیش ہو جائے کہ یہ دیکھیں یہ وہ دلائل ہیں, یہ وہ شواہد ہیں جس کی بیس پہ ہم نے لندن میں فلیٹ دیے. ایشو وہیں پہ آ جاتا ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ آپ کا پرائم ہونا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ پہ آپ کا کوئی پوری دنیا کے اندر یہ تو ایک کہتے ہیں اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے, آج سے نہیں صدیوں سے آ رہا ہے کہ جب آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہے وہاں پہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ بالکل سائڈ لائن ہو جانا چاہیے. ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی ابھی, جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو باقی ممالک کی اس کو لسٹ میں, اس میں شام ہے, عراق ہے, ایران ہے, لیبیا ہے, صومالیہ ہے, سوڈان نام آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان کا نام نہیں آیا, امید کرتے ہیں کہ نہ آئے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ وہ شروع میں یہ کہا, ایسے ایک بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کی تھی وہ سارا اس پہ عمل کر رہا ہے. پہلے اس نے دیکھیں وہ اوباما کیئر ریورس, میکسیکن وار آرڈر ہو گیا بنے گی. اچھا سنیں تو صحیح نا, اس کے بعد ابھی یہ جو کل انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی, جو ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ, وہ جو پیسیفک رم کے اوپر سارے ممالک ہیں جس میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان کے ساتھ ٹریڈ پارٹنرشپ وہ کرنے جا رہے تھے, اس کو بھی ریورس کر دیا. یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ میں, ہاؤس آف کامنز وغیرہ میں ان کو کتنے چیلنجز یہ جو آرڈرز ہیں وہ کر سکتے ہیں, وہ ایز آف نو یہ وہ چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں. چلیں اب دیکھنا ہے ان کو کتنے چیلنجز آگے فیس کرنے پڑیں گے. چند دن کے اندر اپنے وعدے پورے. کل بھی ان کا ریپبلک ڈے ہے جی بالکل, اور وہاں کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں. خود گئے تھے مودی صاحب ان کو ریسیو کرنے. پتہ نہیں ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں, وہاں جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ اگر دکھا دی جائے تھوڑی سی, تو ساتھ ہی اگر ونڈو میں ہم دکھا پائیں کہ آج ہمارے برادر ملک یو اے ای میں برج خلیفہ کو کس روشنی کے ساتھ, جی جس کے لیے ہم اپنے تلور کو مارتے ہیں, پوری پاپولیشن ختم کر رہے ہیں, پھر جھنڈا لگتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سعودی عربیہ سے اس نے نصرت صاحب اپنے تعلقات اچھے کیے, یو اے ای سے اس نے اپنے تعلق, یاد ہے کرکٹ اسٹیڈیم میں کتنا بڑا خطاب کیا اس نے. اس میں جو موصوف نے تقریر کی وہ کی, لیکن یہ جو سگنیفیکنس نہیں, تو یہ ساری اس نے گراؤنڈ ورک ڈالی ہے. تو یہ سارا کر کے, اور دیکھو یہ کراؤن پرنس کا تعلق ہمارے وہ برڈز مارتے جاتے ہیں اور پھر بھی ہمارا نہیں لگاتے. It's not the question, مطلب کوئی بات نہیں, وہ ایشو نہیں ہے نا. ارے مطلب اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو اتنا بڑا, یعنی پروبیبلی ٹھیک ہے. یہ تو جائے نا, بھارت میں نہیں ہوتے تلور, تو وہاں جاتے ہیں, وہاں بھی مارتے ہیں. اچھا سارے ایسی بات نہیں ہے. وہ اشرافیہ کو دنیا بھر میں اس طرح کے لوگ مواقع دیتے ہیں, لیکن یہ جو الائنس, یہ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, ابو دھابی جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ ہے, دبئی بیسیکلی ٹریڈنگ ہب ہے, یہ کراؤن پرنس وہاں کے ہیں. اچھا, اب ان کا وہاں جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بنانا, اور یہ اٹس ویری ریئر کہ آپ ایک سربراہ کو تو اپنی یوم جمہوریہ کی پریڈ کے اپنے ساتھ تو بٹھا سکتے ہیں, کھڑا کر سکتے ہیں, بٹ یہ کراؤن پرنس, یعنی یہ آئندہ آنے والی نسلوں پر تو آگے کی سوچ ہے نا, اور اس میں بھی فوکس زیادہ ہو گیا ابو دھابی, آئل اینڈ حکومت, کیونکہ ٹیکنیکلی تو یہ صدر مقام تو وہاں ہے نا. بالکل. اور یہ بات یاد رہے کہ امریکہ جو بھی افغانستان میں جو رول ادا کرتا ہے, جو القاعدہ کے ساتھ جنگ ہے, جو آئیسس وغیرہ ہے, اس میں انٹیلیجنس گیدرنگ, کنیکشن بلڈنگ, فلاں میں بڑا کی رول یو اے ای کی. ایکسکیوز می, ٹھیک, وہ ابھی بھی جو ریسنٹلی وہاں ہوا تھا. بالکل. آپ کو اگر امریکہ جانا ہو تو آپ اگر ابو دھابی سے فلائٹ, جی تو آپ کی امیگریشن وہیں تو آپ کی امیگریشن وہیں ہو جاتی ہے, اور ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے ویلکم ٹو امریکہ. جی آپ پھر اترتے ہیں, اپنا بیگ اتارتے ہیں اور امریکہ میں ایئرپورٹ سے باہر جاتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہم لوگ یہی کہیں گے کہ گل ہی کوئی نہیں, کیونکہ چین اپنا یار ہے, اور سی پیک ہے, اور روس ہے, تو وہ گڈ سٹوریز اپنی جگہ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نئے الائنسز بننے جا رہے ہیں, دیکھنا چاہیے کم از کم, ہمیں انہیں غور سے دیکھنا چاہیے.
चल आज का वक्त भी हमारा खत्म। एक नया तजारती मुआहिदा जो भारत अरब अमारात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिफा समेत $75 अरब के 14 मुआहिदे 3 बरस के दौरान तजारती हजम 7% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। क्या कहते हैं इस मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी? मैं समझता हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज और कल का दिन एटलीस्ट आई वाज वेरी अपसेट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो ब्लैक डे मना रहे हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि पिछले 7 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं इन्होंने कश्मीर का नातका बंद करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही 7-7.5 लाख फौज है, पुलिस है, और जिस तरह की चेरा दस्तियाँ, जिस तरह की सख्तियाँ, जिस तरह का रियासती तशद्दुद है, वाकई किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इवन जितने भी हमारे मीडिया हाउसेज हैं, आपके चैनल ने और इवन नवाए वक्त ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए और हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए। ऑलराइट, सो व्हाट हैपन कि इन्होंने कहा जी कि एक पहला अरब मुल्क है जिसका मिलिट्री कंटिजेंट यूएई का वो आज उस परेड का हिस्सा बन रहा है जो कि आज 26 जनवरी को हो रही है। ओके, गुड एनफ। इवनिंग में देन आई केम टू नो कि जो बुर्ज अल खलीफा है वो उनका जो तिरंगा झंडा है इंडिया का, वो इट वाज हैविंग दैट कलर। ये 2 चीज़ें हो गई। एंड देन इन द मॉर्निंग आई केम टू नो कि $75 बिलियन का एग्रीमेंट जो है वो यूएई के अंदर और इंडिया के अंदर होने जा रहा है, और वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने पे है एग्री किया उन्होंने कि 7% के ऊपर। गुड एनफ, फाइन, आई अंडरस्टैंड कि ये है 2 ममालिक का एग्रीमेंट, बिल्कुल उनको चलना चाहिए। मुझे एक ये बताएं, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आज हमारी फॉरेन ऑफिस को, हमारे फॉरेन जो 2 लोग हैं, तारिक फातमी हैं और सरताज अजीज़ है, और इवन ऑफ दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर जिसने कि फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ है, क्या इनके आज शर्म से डूब मरने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहाँ पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। बिल्कुल ठीक है। कलभूषण यादव को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, बलूचिस्तान में लादगी पसंदों को फंड करना, ट्रेन करना, ऑपरेशन उनके कराना, कराची के अंदर देख लें जो कुछ हो, हर चीज सामने आई है आपके। इंडियन एम्बेसी इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी, बिल्कुल ठीक है, वो आप देख लें। एलओसी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आप ले लीजिए, इसी के साथ आप कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, और एक इस्लामी मुल्क है वो उनके साथ $75 बिलियन का ये आईसे के एग्रीमेंट करने जा रहा है। और मोदी जब गया सऊदी अरब के अंदर तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि सबसे आला तरीन सिविल एजाज जो है वो आपने मोदी को दिया। अब व्हाट रोल सो फार इंडिया हैज प्लेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ, ओके जी, मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक की तरफ उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सीरियस लम्हा इस वक्त सोचने का कि हम किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान किधर जा रहे हैं, इस्लामी ममालिक किधर जा रहे हैं। आप ये वो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे मैं तो ये आज ये अल्फाज भी इस्तेमाल करूंगा कि ऐसे बेशरम लोग इस मुल्क को हुक्मरानी कर रहे हैं कि उन अरबियों को कहा कि आप आए और हमारे मुल्क के अंदर शिकार करें, और अगर आप शिकार आप उनको नहीं कराने की इजाजत देते तो आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इज इंडिया डूइंग ऑल दीज थिंग्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज लिंक करके बोलूंगा। कल आप ही के प्रोग्राम में डिस्कशन के अंदर हम एक चीज लेकर आए थे जिसमें कहा गया था कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान के अंदर चलने की इजाजत दी जाए, और हुकूमत ने एक खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। बिल्कुल ठीक है। कल की जो लेटेस्ट न्यूज ये थी कि उस खुसूसी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हाँ हालात इस तरह के हैं तो इंडियन फिल्मों को इस मुल्क के अंदर चलाने की इजाजत दी जाए। मैं लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, आई एम नॉट दैट वे नेगेटिव, मैं ये कहूँ कि नहीं 2 ममालिक के अंदर हमारे ये सकाफती रिश्ते नहीं होने चाहिए, बट क्या इन सकाफती रिश्तों को कायम रखना सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी आती है? सही। क्या आपके फनकार वहाँ जाके काम कर सकते हैं? आर दे सिक्योर? क्या पाकिस्तानी फिल्में इंडिया के अंदर चल सकती हैं? क्या जिस तरीके से हिंदू शिद्दत पसंदी के साथ ये काम कर रहे हैं, क्या ये सारा कुछ वो ठीक चल रहा है? क्या मुसलमानों के ऊपर वहाँ सख्ती नहीं हो रही, कश्मीरियों के ऊपर सख्ती नहीं हो रही? क्या इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्द तकरीबकारी की कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे, और अब तक वो इस सारी चीज़ के अंदर हैं? अभी पिछले वीक की बात है कि आपने इतना बड़ा नेटवर्क गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पकड़ा है जो कि फंड कर रहा था। 30 करोड़ रुपए की फंडिंग अभी तक हो चुकी थी जो कि रॉ ने की थी उनको। रॉ और जो एनडीएस का नेक्सस है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद वर्किंग बाउंड्री एलओसी के ऊपर देख लें,
निहत्ते हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, बसों के ऊपर वो शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं, एंड इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। और हम कहें कि हमारे अंदर इंडिया की फिल्में चलनी चाहिए। आई वुड सिंपली से कि हुकूमत को बहुत सोच